الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر آخذه عنك. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: علیک بالصوم فإنه لا مثل له. رواہ النسائی. حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ مسجد نور میں پروگرام یہ پہلا جمعہ افتتاح کے بعد شروع ہوا اور آج جو ہے وہ 9 اپریل 2021 ہے. چونکہ رمضان کی آمد ہے، لہذا ہم جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزے کی فضیلت اور فضیلت کیوں اور اس فضیلت کو حاصل کیسے کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد میں نے کہا: اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپیل کی کہ ایسی نصیحت کیجیے کہ میں اس پر عمل کروں اور عمل کرنے کے بعد میرے لیے کافی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو. اس کی وجہ بتائی کہ روزہ فإنه لا مثل له، روزے کی عبادت کی طرح کوئی عبادت نہیں. تو رمضان کی جو فضیلت ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ پوری بات کریں گے. ہم جتنی حدیثیں پیش کریں گے، ضعیف حدیثیں سے بہت ساری ہیں اور آپ بہت ساری ضعیف حدیث سنتے بھی رہے ہیں، لیکن میں جتنی حدیث پیش کر رہا ہوں یہ سب ایک دم صحیح حدیث ہے. کوئی بھی ضعیف حدیث ہم نے کوٹ کیا ہی نہیں، جو کریں گے آگے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو پروردگار عالم نے ہر نیک کام کرنے کی ایک پالیسی بنا رکھی ہے کہ کس کو کتنا ثواب دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جو نیکی کرتا ہے اور ایمان والا ہوتا ہے تو اس کو کم سے کم 1 کا 10 بدلہ دیا جاتا ہے، اور 10 سے لے کر کے وہ 700 تک بدلہ بڑھتا رہتا ہے. اور بدلہ بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ الگ سرکم اسٹینسز میں نیکیاں ہوتی ہیں، الگ الگ حالات میں نیکیاں ہوتی ہیں، لہذا اس بنیاد پر جو ہے وہ ثواب بھی بڑھتا رہتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پالیسی روزے کے لیے نہیں ہے، یعنی روزہ 700 پر اسٹاپ ہو جائے یہ نہیں ہے. وقال عز وجل، حدیث قدسی ہے، وقال عز وجل الا الصوم، یہ میری جو پالیسی ہے کہ 10 سے لے کر 700 تک ہم ثواب دیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ روزہ کیا ہے، ایکسیپشن ہے. روزے کا ثواب کتنا ہے یہ حقیقت میں الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا، اور جو چیز الفاظ میں نہ بیان کی جائے اس کی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بچہ حفظ کرتا ہے تو اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا قیامت میں، جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی. تو ایک فضیلت بیان کی گئی اور وہ لمیٹڈ ہے، لیکن اسی حدیث میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فما ظنک بالذی من عمل بہذا، رواہ ابو داؤد. اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس نے اس قرآن کریم پر عمل کیا ہے. یعنی قرآن کریم پر عمل کرنے کے ثواب کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے روزہ ہے، روزے کے بارے میں بھی کہ روزے کا کتنا ثواب ہے یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی، یہ بھی روایت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے کہ وہ رمضان الا رمضان مکفرات، ایک رمضان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رمضان الا رمضان مکفرات ما بینہن، آپ نے فرمایا ایک رمضان کا روزہ کسی نے رکھا اور پھر اگلے رمضان کا روزہ اگر کسی نے رکھا تو درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب ایسی حدیث آتی ہے تو ایک اس میں کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم مولانا لوگ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آج ایک رمضان سے دوسرے رمضان جب سارے گناہ معاف ہو گئے تو بقیہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا معاملہ تو حل ہو گیا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ جملہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور پبلک اسی میں کنفیوز رہتی ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے اذا اجتنب الکبائر، شرط یہ ہے کہ اس رمضان سے اس رمضان تک گناہ کبیرہ نہ کیا ہو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ صغیرہ ہی معاف ہوتا ہے۔ اس میں جمعہ سے جمعہ تک کی بات بھی ہے، ایک نماز سے دوسرے نماز تک کی بات بھی ہے، اس میں سے میں نے رمضان نکالا ہے، ورنہ مسلم شریف کی روایت میں تینوں کا ذکر ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ کنڈیشن کیا لگی ہے؟ اذا اجتنب الکبائر، کہ جب وہ اس درمیان میں گناہ کبیرہ سے بچتا رہا تب اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، بڑے شیطانوں کو، یہاں پہ بڑے کا ذکر ہے، دوسری حدیث بڑے کا بھی ذکر ہے کہ تمام بڑے شیطانوں کو پروردگار عالم جکڑ دیتا ہے، تاکہ اگر لوگ نیکی کرنا چاہیں تو ان کو نیکی کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی طریقے سے بہت سی فضیلتیں ہیں۔ میں اصل بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روزے کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، وہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بتانے کے لیے تھوڑی سی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دیکھیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور وہی حقیقت میں کام ہوتے ہیں۔ بقیہ تو چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ ایک ٹھیک ہے، وہ بھی نیکی ہے، لیکن جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، وہ اس میں سے چند کام ہیں وہ اتفاق سے سب رمضان میں اکٹھا ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ ایک بات، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی نسبت جس سے جڑتی ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں، ایک BMW میں، مرسڈیز میں ایک آدمی ارب پتی جاتا ہے، اس کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے۔ ایک حافظ جی سائیکل پر جاتے ہیں، اس کو لوگ سلام کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس بندے کا جو لنک جوڑا گیا ہے کس چیز سے؟ قرآن کریم سے۔ وہ BMW والے کو کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ حافظ جی اگر گھر سے لے کر کے کہیں بھی جا رہے ہیں تو درمیان میں 200 لوگ حافظ جی کو سلام کرتے ہیں۔ یہ حافظ جی کو سلام نہیں ہے، حقیقت میں اس نسبت کو سلام ہے جس سے اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی نسبت اگر آپ دیکھیں، مکے میں یہ نازل ہوا، اس کی نسبت سے مکہ دنیا کا سب سے محترم شہر ہے۔ جس نبی کے اوپر یہ نازل ہوا وہ دنیا کا سب سے اچھا اور سب سے افضل انسان ہے، سید الانبیاء ہیں۔ جس رات میں یہ نازل ہوا وہ رات ساری راتوں میں سال کی وہ لیلۃ القدر ہے، اور جس مہینے میں یہ نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ بنی کہ اس کی نسبت، اس مہینے کی نسبت اللہ کے کلام سے جڑ گئی ہے، اور اللہ کے کلام سے جس کی نسبت جڑتی ہے اور جتنی زیادہ جڑتی ہے اتنا زیادہ اس کا احترام ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی ہے، لہذا نبی کریم صاحب سب سے محترم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی دشمن کے مقابلے میں نکلتا ہوں تو میں کہیں رہتا ہوں، مطلب جیسے 5-10 کلومیٹر ابھی سامنے فوج
دشمن کی 10 کلومیٹر بعد میں ابھی پہنچا بھی نہیں ہوں، اس کے باوجود وہ لوگ ہم سے ڈرنے لگتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کا روب ہے، کیونکہ سب سے بڑی نسبت قرآن کی کس سے جڑی ہوئی ہے؟ وہ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی. تو ایک بنیادی وجہ اس کی اہمیت کی کیا ہے جو اللہ کی نگاہ میں، کیونکہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی کتاب سے جڑی ہوئی ہے. دوسری وجہ، آپ کی ہماری زندگی میں جب ایک کوئی لمحہ، کوئی مائکرو سیکنڈ ایسا آ جائے کہ جس میں آپ گناہ چھوڑنے کی وجہ اللہ کا خوف ہو. ایک جوان بچہ ہے، جا رہا ہے اسکوٹر سے، ایک لڑکی جو ہے جوان اسکوٹری سے گزری، اب اس کا دل چاہا یہ ایکسیلیٹر مار کر کے آگے جانے کا، دیکھنے کا کون ہے جا رہی ہے. اسی وقت اس کو یہ یاد آ گیا کہ نہیں، میں جس نبی کا امتی ہوں، جس اللہ کو میں مانتا ہوں، اس نے غیر محرم کو دیکھنے سے منع کیا ہے. اس نے ایکسیلیٹر اوپر کرنے کے بجائے نیچے کر دیا ہے کہ جانے دیجیے. یہ جو ایک لمحے کے لیے اس کے اوپر جو خوف خدا ہوا ہے، اس کا بدلہ یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اس کا ثواب کتنا ہے. میں اپنی بات کو مدلل کرتا ہوں. بخاری کی روایت ہے کہ جس عورت نے کتے کو پانی پلایا، صرف ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ بات آئی، اللہ کا خوف آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی پیاسی ہے، میں بھی پیاسی ہوں، لیکن پانی نہیں پہنچ پا رہی ہے، لہذا اس نے اس فاحشہ عورت تھی، حدیث میں آتا ہے بد کردار عورت تھی، اس نے ایک تھوڑا بہت پانی اس کتے کے حلق میں ڈال دیا. اس وقت کے نبی کو وحی کے ذریعے بیان کیا گیا خوف خدا عرش الہی تک پہنچتی ہے. اس وقت کے نبی کو بتایا گیا کہ بتا دو کہ اس کی مغفرت کر دی گئی کیونکہ اس نے میری مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے. اب وہ ایک لمحے کا خوف تھا جس نے اس کو پانی پلایا. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر اس بار یہاں بھی گرمی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، جہاں پر 48 43 49 ٹمپریچر ہوگا، وہاں پر ایک آدمی 14 گھنٹے لگاتار اگر اللہ کے خوف میں نہیں رہے گا تو روزہ توڑ دے گا. جب ایک لمحے کا ثواب اس فاحشہ عورت کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے تو 14 گھنٹے کا ثواب کتنا ہونا چاہیے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. وہ لمحے کا ہے. یہاں پہ ہر 5 وقت نماز پڑھتا بندہ، اس کے حلق تک پانی جاتا ہے، جاتا نہیں جاتا کلی کرتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. پیاس بھی شدید ہے، خاص کر عصر کا وقت ہے. ایک بیچلر ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، فریج رکھی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی کی بوتل، ٹھنڈک باہر سے جھلک رہی، پیاس کی شدت ہے، پیتا نہیں ہے. یہ جو خوف ہے کہ میرا اللہ ہے، دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے سب کچھ، یہ جو آپ کے ہمارے دل پر وہ کیفیت ہے، وہ ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے گی تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. یہ جو 14 گھنٹہ آپ 13 گھنٹہ 12 گھنٹہ لگاتار پریکٹیکلی عملی شکل میں ہم بتاتے ہیں کہ اے پروردگار اعلی ہم آپ کو مانتے ہیں اور تو سب کچھ جانتا بھی ہے اور تو سب کچھ دیکھتا بھی ہے. اگر ایک لمحے سے فاحشہ عورت کو معاف کیا جا سکتا ہے تو 12 گھنٹے جس کے اوپر خوف گزرا ہے اس کے بارے میں اگر یہ آئے کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے تو برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بنیادی وجہ ہے کہ یہ رمضان جو بھی ہے اس کی اہمیت کی وجہ یہ دوسری ہے. پہلی وجہ کیا بتائی کہ نسبت ہے اللہ کی کتاب سے. دوسری وجہ خوف کی حالت میں بندہ رہتا ہے اور اپنے رب کو ہر وقت سمجھتا رہتا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے کہ بندے نے آنکھوں سے مجھے دیکھا نہیں ہے. ہزاروں چیزیں ہمارے خلاف بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نہیں ہے، ایڈوانس زمانہ ہے، اس کے باوجود ان سب کو انکار کر کے بولتا میرا اللہ ہے. یہ بڑی بات ہے. اسی کا ثواب اصل ہے اور اس کے ثواب کا کوئی اندازہ. اسی لیے تو بخاری کی جو دوسری روایت ہے کہ صوم لی وان آج بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ کہتا ہے کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے. بھائی میرے لیے اگر نہیں رکھتا تو روزہ توڑ دیتا، جب اکیلے میں ہوتا تو میرے لیے رکھا. میں ہی تو موجود تھا جس نے اس کو روزہ توڑنے نہیں دیا.
فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود روزے کا بدلہ دوں گا۔ ایک جگہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا، وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، میں خود، اللہ کہتا ہے میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں روزے کو۔ یہ تو بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں روزہ آئے اور وہ روزہ رکھ کر جنت کا ٹکٹ نہ لے لیں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا بڑا بدقسمت ہے وہ شخص کہ روزہ آیا اور پھر بھی جہنم میں چلا گیا، ایسا کیسے ہو گیا؟ ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ناممکنات میں سے کہ ایک مومن روزہ رکھ کر کے اپنی جنت نہ بناوے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ لہذا دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ایمان کی بات روز کرتے ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لائے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ، اس سب سے زیادہ رمضان میں آپ اپنے اس بات کو عملی شکل میں ثابت کرتے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے کہ مجھے دیکھتا نہیں ہے، مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھے مانتا ہے، مجھے جانتا ہے، میری صفتوں کا اقرار کرتا ہے۔ میں صفت میری یہ جاننا، دیکھنا، یہ سب باتوں کا آپ اقرار کرتے ہیں۔ یہ دوسری بنیادی وجہ ہے۔ تیسری وجہ، اللہ کو جو خوشی ہوتی ہے جن کاموں سے، کہ جب بندے اللہ کے بندے کے کام آ جائیں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ میں آج صبح میں تقریر میں نے ایک بات کہی، ہم جب سفر کرتے ہیں لمبا تو 40 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، 48 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے لکھنؤ تک، تو ٹائم بھی پاس کرنا ہے، تو چاہتے ہیں کہ سامنے والا کوئی ایسی پارٹی مل جائے کہ جس سے دین کی باتیں ہوں اور سفر بھی ان کا بھی، ہمارا کام بھی ہو جائے، سفر بھی ان کا بھی کٹ جائے، ہمارا بھی کٹ جائے۔ اب شروع کیسے کیا جائے کہ صاحب اسٹارٹنگ کیسے لی جائے کہ میں آپ کو سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کرتے ہیں، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ بھی یہ آئیڈیا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں کہ وہ اگر فیملی رہتی ہے اس کے ساتھ اور بچے چھوٹے رہتے ہیں تو بچے کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، تو وہ جو بھی بولتا ہے، کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ، کون سا اسکول ہے، کس شہر میں، اور اس کو خوب، ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ جب وہ باپ دیکھتا ہے کہ میرے بچے سے بڑی محبت کرتا ہے، 2 یا 1 منٹ کے بعد باپ ہم سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی محبت کا اظہار اس کے بچے سے کیا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد بچہ حاضر جاتا ہے، اب ہم پورا 40 گھنٹے کا سفر گزرتا ہے ہمارا، کیونکہ وہ والد جو ہے نا، وہ والد اس بچے کے لیے تھوڑا سا سبب ہے اس کی پیدائش میں۔ جو اصلی خالق ہے، جب اس کے بندوں کے ساتھ آپ جڑتے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالی حدیث میں اپنی محبت کو کمپیئر کرتا ہے پیرنٹس کی محبت سے، ہمیشہ بہت سی حدیث ہے کہ میں ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ بے لوث ہوتی ہے، نیچرل محبت ہوتی ہے، فطری طور پر محبت۔ ایک بچہ دن بھر ستاتا ہے امی کو، اس کے باوجود 50 مرتبہ چومتی اس کو، چومتی نہیں چومتی، اس کی فطری محبت ہے۔ رب کو اپنے بندے سے جو محبت ہے وہ فطری محبت ہے۔ اب اس مہینے میں آپ کرتے کیا ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو کرنا ہے۔ ہر آدمی یہ طے کر لے کہ میں عید مناؤں گا، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں افطاری کروں گا۔ کبھی یہ دیکھیں اس کو کہ اس کے گھر میں افطاری پہنچائیں جس کے گھر میں افطاری بنتی نہیں۔ آپ مولانا سراج کو بلاتے ہیں، اور آج میں تو آ نہیں سکتا فلاں جگہ ہوں، مولانا سراج کے بلانے کا فائدہ نہیں ہے۔ افطاری تو اس کو کرائیے جس کے گھر میں افطاری نہیں ہے، اس کو افطاری کرانے والا کوئی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے اسٹیٹس کا آدمی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بدترین ولیمہ ہے جس میں اس ولیمے میں اس وجہ سے کسی کو نہ بلایا جائے کہ یہ میرے اسٹیٹس کا آدمی نہیں ہے۔ اسٹیٹس آپ ناپیے کہ اللہ کا بندہ ہے، اسٹیٹس کتنا ہائی ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ کا بندہ ہے، اس کا اسٹیٹس ہائی ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ چاہے غریب ہو یا امیر ہو، لیکن بندہ کس کا ہے؟ بندہ تو اللہ کا ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی تو اس کے اسٹیٹس کو اب آپ کتنا اونچا مانے، جتنا بھی اونچا مانے کم ہے۔ رب ذوالجلال
جب بندوں کے ساتھ اس مہینے میں جڑتے ہیں لوگ، جڑتے ہیں ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگ جڑتے ہیں، شعور کے ساتھ جڑے. کبھی معلوم کریں کہ اگر ہماری بہن غریب ہے تو اس کے یہاں عید کیسے ہو رہی ہے، بھائی غریب ہے اس کے یہاں عید کا کیا. آپ اپنے بچوں کے لیے 4 جوڑا کپڑا لائیں، بھائی کے بچے کے لیے 1 جوڑا بھی کپڑا نہیں لائیں، کیسے عید تمہاری اچھی ہو جائے گی؟ اس کی یہاں ہے تمہاری عید برباد کر دیں گی، بولے گا کچھ نہیں. لیکن اگر اس کی یہاں نکل گئی کہ اگر میرے ابا کے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میرے ابا بھی 3 جوڑا لاتے، اس نے یہ سوچ لیا تو تمہارے 3 جوڑے برباد ہو گئے. حبیب مصطفیٰ عید کے لیے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ عید کی نماز کے بجائے محلے میں کھیل رہا ہے. پوچھا بیٹا عید کی نماز؟ نہ میرے ابا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے کے بجائے بچے کو گود اٹھا لیتے، کہتے میں تمہارا ابا، چلو لے کے گھر آتے ہیں. حضرت عائشہ تو فرماتے ہیں اس کو نہلاؤ. نہلانے کے بعد عربوں میں کپڑا کیا ہوتا تھا؟ 2 چادر ہوتی تھی، ایک بام دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا بنایا. کہا عائشہ تمہاری اماں ہے، میں تمہارا ابا ہوں، تم کیوں کہہ رہے ابا نہیں؟ اب آپ بتائیے اس کے دل کو جو خوشی ہوئی ہے اور اس خوشی کا ثواب کا اندازہ نہیں کر سکتے. ایسی خوشی حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. دیکھیں بہن پریشان ہے مثال کے طور پر، اس کے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے، آپ واشنگ مشین چینج کر کے نہیں لانے والے رمضان میں، ٹھیک آپ نے گھر کے لے لائیے، لیکن بہن کو دلا دیجیے. دن بھر کپڑا دھلتی ہے 5 بچوں کا، ہم کو شرم نہیں آتی کہ ہماری بیوی آٹو دھلے اور ہماری بہن جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا رگڑے اور دن بھر محنت کرے. یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ شہر المواسات ہے، شہر المواخات ہے، یہ تو بھائی چارگی کا مہینہ ہے. اس وجہ سے جب بندہ رب سے، جب بندہ اللہ کے بندوں سے جڑتا ہے نا تو پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ پیرنٹس خوش ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کے بچے کے ساتھ محبت کا اظہار کر دیا. جب رب کے بندوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں اللہ بھی بہت خوش ہوتا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت میں ایک بندے سے کہے گا کہ میرا بندہ تمہارے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ نے اس کو کپڑے نہیں پہنا. بولے گا اللہ آپ تو اللہ ہیں، آپ کپڑے کہاں پہنتے؟ کہا اگر تو اسے پہنا تھا تو مجھے پہنا تھا. کتنی بڑی بات ہے کہ بندے کی ضرورت کو پروردگار عالم اپنی ضرورت قرار دیتا ہے. اگر ابھی مولانا صاحب کہہ دیں کہ مولانا صاحب کے پاس کپڑے نہیں، ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگ ہوں گے جو گھر پہ 50 جوڑا پہنچا دیں گے کہ نہیں؟ اگر رب کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، یعنی میرے بندے کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ اس کی یہ مہینے میں یہ کام ہوتا ہے. اس وجہ سے پروردگار کہ ہمارے پاس رمضان آتے چلے جاتے کیوں نہیں اثرات ہوتے ہیں؟ ہم ایک رسمی روزہ رکھ رہے ہیں، ایک رسم ہے، صبح صادق سے نہیں کھائیں گے اور افطار کر لیں گے، یہ ایک رسمی روزہ، یہ روزہ تھوڑا ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے روزہ رکھیے. کبھی کسی بچے کو آپ بھی اٹھا لیجئے محلے سے، اپنے محلے کا سروے کر لیجئے، نہیں طاقت ہے ایک رومال دلا دیجئے، ایک ٹوپی دلا دیجئے، ایک جوڑا کپڑا دلا دیجئے، ایک بہن کو دوپٹہ دلا دیجئے. یہ نہیں ہو سکتا آپ سے؟ ہر آدمی اگر ایک آدمی کی عید کو اچھا کرنا چاہے تو ان کی وجہ سے ہماری عید اچھی ہو جائے گی. اس لیے رب ذوالجلال اس مہینے کی اتنی اہمیت دیتا ہے کیونکہ بندے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھائی چارگی کرتے ہیں. چوتھی وجہ، جب یہ دنیا والے، حضور نے کیا فرمایا ایک مرتبہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عروج بخشتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، رواه مسلم. اللہ تعالیٰ جو بندہ اس اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو عروج بخشتا ہے. یہ جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، دنیا بھر کے سسٹم بتائے جا رہے ہیں، ذلت کی وجہ ہے، RSS کا ہاتھ ہے، بی جے پی، خدا کی قسم کسی کا ہاتھ نہیں ہے اور نہ مومن پر کسی کا ہاتھ چلتا
ہوتا ہے. رب ذوالجلال سے بڑا کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا. اللہ نے کیا کہا؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو اللہ کے لیے جی، وَلِرَسُولِهِ، اور اگر عزت دوسری کسی کے لیے، کس کے لیے ہے؟ اس کے رسول. تیسرا کس کا نام لیا؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ جس کو عزت بولے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بے عزت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. لیکن پرابلم کہاں ہوئی ہے؟ پرابلم ہوئی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو آپ نے اور ہم نے نیچے کیا ہے، اپنی زندگی سے ہٹایا ہے. یہ مہینے میں اللہ اس کی اہمیت بتا، قرآن میرا ٹاپک نہیں ہے اس وقت، اہمیت بتانا چاہتا ہوں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور روزہ وہی رکھے گا جس سے توفیق ہوگی، جس سے اللہ راضی ہوگا. نوٹ کر لیں، روزہ نہ رکھنے والے نوٹ کر لیں کہ ہم اللہ کی انٹی پر ہیں، اور اس کی ڈھیل کو ڈھیل خطرناک قسم کی ہوتی ہے. کہتا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، خوب ڈھیل دیتا ہوں، پکڑتا ہوں تو بہت ٹائٹ پکڑتا ہوں. تب چلانا شروع کرتے ہیں لوگ. اس کی ڈھیل کو طاقت دی، صلاحیت دی. کہتا ہے میں نے تو کوئی بوجھ ایسا تم پر ڈالا ہی نہیں ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، میں نے تیری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا نہیں. تو کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. جس نے تجھے بتایا، بنایا، اس سے زیادہ تیرے بارے میں کون جانتا ہے؟ مالک کل ہے، خالق ہے، وہ نہیں جانتا کہ تم روزہ رکھ سکتے ہو نہیں رکھ سکتے ہو. تم کہتے ہو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. روزہ رکھنے، جس کو روزے کی توفیق ہو، پروردگار عالم کا شکر ڈیلی ادا کرے کہ رب ذوالجلال تو نے مجھے توفیق بخشی. اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ لے کہ پتنگ کی ڈھیل اس بات کی علامت نہیں ہے کہ پتنگ آزاد ہے. پتنگ کو ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن جب وہ ٹھنکی لے کے کھڑا کر دیتا ہے تو پتنگ اپنے جگہ سے کھڑا ہو جاتی ہے. اس کی ڈھیل کو ڈھیل نہ جانے. اس مہینے میں اللہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ میں نے بتایا جب قرآن پر عمل ہوتا ہے. سب سے زیادہ اس مہینے میں قرآن پر عمل ہوتا ہے، چاہے آپ قرآن کی تلاوت کریں نہ کریں. ایک کہتا ہے کہ بھیا کوئی بات کرنی ہوتی، کہتا ہے دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، نہیں جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ نہیں بولنا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. تو آپ نے قرآن پر عمل کیا نہیں بھائی. رمضان کا مہینہ یہ فائل اگر آپ کرنی بھی تو بعد میں رمضان بعد بات کیجیے گا. میں نہیں کہہ رہا رمضان بعد جائز ہے، لیکن اس کے اندر خوف خدا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ غلط کام نہ کرو، تو قرآن پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کہتا ہے نہیں غیبت نہیں. ٹی وی بند کر دو، مہینے بھر کے لیے ٹی وی بند کر بچے. ٹی وی نہیں چلنی چاہیے. کیوں؟ وہ فحاشی، وہ گندی فلمیں دیکھنا منع ہے نا. کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. تو مسلمان سب سے زیادہ اگر قرآن پر عمل کرتا ہے تو کس مہینے میں کرتا ہے؟ اس مہینے میں کرتا ہے. اس لیے رب ذوالجلال کی نگاہ میں یہ روزہ اہمیت کا حامل ہے. امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ ہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے خواب دیکھا. احمد بن حنبل نے خواب دیکھا کہ اللہ ہے. اللہ سے پوچھا کہ اللہ کون سی ایسی عبادت ہے، شارٹ میں بتا دیجئے، کہ آپ اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ کہا احمد میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جب بندہ میری کتاب سے جڑتا ہے، چاہے تلاوت کے لحاظ سے، چاہے سمجھنے کے لحاظ سے، اور اگر عمل کرنے کے لحاظ سے گیا تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. عمل کرنے کے لحاظ. مولانا ثانی رحمۃ اللہ، آواز جاری پیچھے تک جائے گی، گھبرائے نہیں انشاءاللہ. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھا کہ حضرت کیا اس خواب کا مطلب کیا ہے، اور یہ بھی پوچھا کہ آپ کی تحقیق میں یہ خواب ایتھینٹک ہے؟ انہوں نے کہا ایک دم صحیح ہے خواب. یہ حضرت نے فرمایا کہ خواب ایک دم صحیح ہے اور اس کا معنی آپ کو بتا دیتے ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایک مثال دے کر بتاتا ہوں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں سمجھیے ایک حد تک. فرمایا کہ میں ایک مرتبہ دلی گیا. کون؟ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ. فرمایا کہ میں ایک مرتبہ دلی گیا اور میں نے دلی میں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے
ایک مذاکرہ کر رہے ہیں. حضرت نے سوچا لاؤ دیکھے کیا علمی بحث ہو رہی ہے. وہاں ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ حضرت کی ایک کتاب ہے, اس کو کھولے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر ڈسکس ہو رہا ہے. امداد اللہ مہاجر مکی کہتے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار میری کتاب پر بیٹھ کر ڈسکشن ہو رہا ہے, مذاکرہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جب ایک 2 کوڑی کی کتاب پر مجھے خوشی ہوئی اور جو ساری کائنات کی ہدایت کی کتاب ہے, جب آپ اس سے جڑتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا اللہ کو ایسے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس کی کتاب سے جڑے. لہذا اس مہینے میں سب سے زیادہ بندہ کیا ہوتا ہے, اللہ کی کتاب پر عمل. ہو سکتا ہے کہ وہ تلاوت نہ کہ اس آیت کو نہ جانتا ہو آیت کہاں لکھی ہوئی ہے, لیکن عمل قرآن کریم پر ہوتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے. آخری بات, 5ویں چیز اللہ کو جو خوش کرتی ہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک جڑی بوٹی ہے, ایک درخت ہے, اس کے درخت کی جڑ میں اللہ نے ایک صفت رکھی ہے کہ اگر آپ اس کو پیس کر پی لیں گے تو بخار اتر جائے گا. ایک مثال دے رہا ہوں. آپ پوچھیں کیوں اترے گا؟ ارے بھائی اللہ نے رکھا ہے اس کے اندر صفت, نہ پیو جاؤ. لیکن آپ کے نہ پینے سے اس کی صفت تو نہیں ختم ہوگی نا, صفت تو اس کی برقرار ہے. آپ استعمال کر لیں اچھی بات ہے, نہ استعمال کریں تو بھی اس کے اندر وہ کوالٹی موجود ہے. اللہ اپنے رسول کی بات پر جب کوئی عمل کرتا ہے تو رب ذوالجلال بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے میرے رسول کی بات مانی. جو بھی کام آپ رسول کے طریقے پہ کریں, جب رسول کے طریقے پر ہوتا ہے تو پروردگار عالم, کیونکہ بندوں میں سب سے افضل ترین جو بندہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارے حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس رمضان میں سب سے زیادہ ان کی سنت پر عمل ہوتا ہے. لہذا پروردگار عالم ان کی سنت پر عمل کی بیس پر وہ آپ سے راضی ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ دوں گا. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.